روب یہ حلق بریدہ کا کیا کم ہے، آج ظالم کو بھی خنجر پر بھروسہ کم ہے۔ حلق بریدہ کہتے ہیں جس کے حلق کو کاٹ دیا گیا ہو۔ شاعر اس طرح اشارہ کر رہا ہے کہ امام علی مقام کا حلق کاٹنے کے باوجود بھی آپ کی ہیبت کا روب اس قدر طاری تھا یزیدیوں پر کہ بہت دیر تک آپ کے جسم مبارک تک کوئی یزیدی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب حیات تھے، موجود تھے، تب بھی ہیبت تھی، اور ظاہراً جب آپ وصال فرما چکے، شہید ہو گئے، گردن کاٹ دی گئی، حلق کاٹ دیا گیا خنجر سے، تب بھی یزید پر آپ کی ہیبت طاری تھی۔ اس کی طرف اشارہ کرتے شاعر کہتا ہے کہ روب یہ حلق بریدہ کا بھلا کیا کم ہے، آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے۔ راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت، راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت، کربلا ہوتے جاؤ تو رستہ کم ہے، کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے۔ اور ایک غیر مسلم شاعر ہے منشی لکشمن داس، وہ بارگاہ امام علی مقام میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کم جس کی خیالوں میں ہوں وہ تنویر نہیں ہوں، کم جس کی خیالیں ہوں وہ تنویر نہیں ہوں، بدت سے جو مٹ جائے وہ تصویر نہیں ہوں۔ پابند شریعت نہ گو لکشمن، پابند شریعت نہ سہی گو لکشمن، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ تو یہ جو دشمن شبیر تھے اور ہے، یہ ایک کافر بدترین سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ امام علی مقام کی ولادت سے لے کر رسول اللہ جب تک ظاہری حیات میں رہے، مختلف مواقع پر پیشن گوئیاں فرماتے رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف موقع پر فرشتوں کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر فرمایا۔ چار میں یہاں پیشن گوئیاں بیان کر رہا ہوں کہ یہ سب پہلے ہی بتایا جا چکا تھا کہ کربلا میں امام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ احادیث جو ہیں یہ رسول اللہ کے اور ائمہ کے علم غیب پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب بھی عطا کیا تھا، آنے والے حالات سے باخبر تھے۔ تو چار پیشن کو بھی میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس پر بھی کافی طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، کافی طویل حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثوں کا مجموعہ ہے، مستقل کتابیں بھی اس پہ لکھی گئی ہے۔ حضرت امام علی مقام کی جب پیدائش ہوئی، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت علی کو کہا کہ میرے شہزادے کو میرے پاس لایا جائے، حضرت مولا علی امام حسین کو لے کر آتے ہیں، رسول اللہ کی گود میں رکھ دیا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا، سرکار نے اپنی زبان اقدس چسائی، کان میں اذان دی، جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، ساتھ میں ایک فرشتہ ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ السلام علیکم، وعلیکم السلام یا جبریل۔ اس فرشتے نے بھی سلام کیا، آقا کو سرکار نے جواب دیا، کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے تو نواسے کی پیدائش کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ کہا جبریل آپ کو بھی مبارک ہو۔ کہا یا رسول اللہ یہ فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اور یہ ایسا ملک ہے، ایسا فرشتہ ہے آقا کہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور اب قیامت تک یہ کبھی زمین پر نہیں اترے گا، پہلی اور آخری بار آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس فرشتے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اے فرشتے بتاؤ کہ تم زمین پر پہلی بار آئے ہو اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں آؤں گے، تو کیا مقصد صرف میرے نواسے کی زیارت کرنا تھا، مبارکباد پیش کرنا تھا؟ کہا یا رسول اللہ زیارت تو حسین کی کرنا یہ مقصد تھا ہی، ساتھ میں اللہ نے ایک مقصد اور ایک حکم کے تحت مجھے بھیجا ہے۔ حکم یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔
سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ اے فرشتے، کیا میری امت قتل کریں گی کہ کفار و مشرکین قتل کریں گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی کی امت کے لوگ قتل کریں گے، اور وہ لوگ قتل کریں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، آپ پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ پروردگار اس واقعے کو تبدیل فرما دے، تو تقدیروں کے بدلنے پر قادر ہے۔ آپ کی زبان سے جو نکلا وہ یہ نکلا کہ پروردگار جب یہ حسین کے ساتھ معرکہ پیش آئے، یہ منزل پیش آئے، تو میرے حسین کو ثابت قدم رکھ۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ بہت دیر تک گریہ کرتے رہے، روتے رہے۔ تو جس دن جس وقت حضرت امام حسین امام علی مقام کی پیدائش ہوئی، اسی وقت کچھ ہی دیر کے بعد یہ بھی پتہ چل گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین کی شہادت واقع ہونی ہے۔ اور یہ بات صحابہ کرام بھی جانتے تھے، اہل بیت اطہار کے لوگ بھی جانتے تھے، حضرت سیدہ بھی جانتے تھے، مگر پوری تاریخ دیکھ جائیے آپ، ایک ضعیف سے ضعیف بھی ایسی کوئی روایت نہیں ملی، ضعیف تو چھوڑیے، کوئی موضوع اور من گھڑت بھی ایسی کوئی روایت نہیں ملی کہ کبھی کسی بھی موقع پر حضرت علی نے یا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا اہل بیت کے کسی بھی فرد نے کبھی یہ دعا کی ہو کہ پروردگار تو تقدیروں کے بدلنے پر قادر ہے، تو چاہے تو حسین کی تقدیر کو تبدیل فرما دے اور یہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ رونما ہی نہ ہو۔ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، بلکہ یہ روایتیں آپ کو بے شمار مل جائیں گی کہ جب بھی واقع کربلا کا ذکر ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، جب بھی واقع کربلا کا ذکر ہوا حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، مولا علی نے ہاتھوں کو اٹھایا، اور یہی کہا رب کائنات جب کربلا کے میدان میں حسین رہے، اللہ تعالیٰ حسین تو پروردگار حسین کو ثابت قدم رکھنا، اس لیے کہ حسین کی ثابت قدمی اسلام کی ثابت قدمی ثابت ہوگی۔ اگر حسین پاک ڈگمگا گئے تو اسلام ڈگمگا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوج مطہرہ ہے، امہات المومنین میں ہے، ہماری ماں ہے۔ وہ روایت کرتی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، میری باری تھی، دوپہر کا وقت ہے، سرکار قیلولہ فرما رہے، دوپہر میں ظہر کے بعد کھانا کھا کے آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کروٹ بدل رہے تھے کہ کروٹ کے بل سو رہے تھے، اچانک آپ بیدار ہو گئے، اچانک چہرے پہ کچھ غم زدہ اور پریشانی کے اثرات تھے، چہرے مبارک پہ پسینے کے کچھ قطرات نمودار تھے، ایک گھبرائی بھی کیفیت تھی رسول اللہ کی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے حضور کی اس کیفیت کو دیکھا تو میں ڈر گئی کہ سرکار کی طبیعت کوئی ناساز تو نہیں ہو گئی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، حضور کو کوئی پریشانی تو نہیں۔ میں قریب گئی تو کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ حضور کے ہاتھ میں دست مبارک میں مٹی تھی، جب آپ سو رہے تھے تو ہاتھ خالی تھے، جب بیدار ہوئے تو ہاتھ میں مٹی تھی، اور آپ اس مٹی کو الٹ پلٹ فرماتے تھے، ہتھیلی پہ انگلیوں پہ ملتے تھے اور اس مٹی کو دیکھتے تھے، اور اس مٹی کا رنگ فرماتی ام سلمہ سرخ رنگ تھا، لال رنگ کی مٹی تھی وہ۔ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ تُرْبَةَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ کیسی مٹی ہے، آپ کے ہاتھ میں دست مبارک میں مٹی کیسی ہے؟ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا اخبرانی جبریل علیہ السلام ان ھذا یقتل بارض العراق للحسین، کہا کہ جبریل آئے اور مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ یہ اس مقام کی عراق کے علاقے کی اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پر آپ کے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، جس زمین پر حسین کو گرایا جائے گا یہ وہیں کی سرخ مٹی لایا ہوں میں۔ فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ علیہ السلام، حضور کہتے پھر میں نے جبریل سے کہا ارنی تربت الارض التي يقتل بها، جب جبریل نے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کی حسین کو شہید کر دیا جائے گا، تو میں نے کہا وہ مٹی لا کر مجھے دو جس مٹی پر حسین کو گرایا جائے گا عراق کی، جس پر حسین کا لاشا تڑپے گا، وہ مٹی مجھے لا کے دو۔ تو جبریل اس جگہ کی مٹی لے آئے جہاں حسین کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، فَهَذِهِ تُرْبَتُهَا، یہ وہی مٹی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے لایا ہے، معجم الکبیر حدیث نمبر 2821۔ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں لکھا، جلد 6 صفحہ 417، علامہ ذہبی لائے ہیں اس کو سیار الاعلام النبالہ جلد 3 صفحہ 289، ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 570، علامہ حیثمی نے لایا مجمع الزوائد حدیث نمبر 15113،
کنز العمال میں یہ حدیث پاک آئی ہے، حدیث نمبر 34,313۔ امام سیوطی لاتے ہیں اس کو الخصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 212، اور یہی حدیث حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے، الفاظ یہی ہے لیکن راویہ حضرت عائشہ ام سلمہ کی جگہ، اور حضرت عائشہ سے جنہوں نے نقل کیا وہ امام احمد ابن حنبل ہے، اپنی مسند میں لاتے ہیں حدیث نمبر 26,524۔ امام حاکم لاتے ہیں حضرت عائشہ سے المستدرک میں حدیث نمبر 4,818۔ امام بہقی لاتے ہیں اس کو دلائل النبوہ میں جلد 6 صفحہ 468۔ امام ابن حجر الہیثمی المکی لاتے ہیں الصواعق محرقہ 500 صفحہ 529 صفحے پر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں سر الشہادتین میں اس حدیث کو صفحہ نمبر 24 پر، اور یہی حدیث پھر حضرت علی سے بھی آئی ہے، الفاظ وہی ہے، راوی علی ہے، یعنی ایک الگ الگ راویوں سے کئی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ سب روایت کر رہے کہ امام حسین شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی سے امام بزار نے لکھا ہے، مسند البزار جلد 3 صفحہ 101 حدیث نمبر 884۔ امام ابو یعلیٰ نے اس کو اپنی مسند ابی یعلیٰ میں لایا جلد 1 صفحہ 298 حدیث نمبر 363۔ یہی ام سلمہ سے ایک دوسری روایت آتی ہے۔ اب یہاں تو یہ آیا کہ حضور کے ہاتھ میں مٹی تھی کربلا کی، جبریل لا کر دیے سرکار کو۔ اب یہ روایت میں کچھ مزید اضافے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ حسن حسین میرے گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے، ظاہر بچپنا تھا، بچے کھیل رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا کھیل دیکھ رہے ہیں، اپنے شہزادوں کا کھیل دیکھ رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ بس اسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ ان بچوں کے کھیل سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ آقا نے کہا میرے شہزادے ہیں، جب میں ان کو کھیلتا ہوا پاتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے ان سے محبت ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بھی محبت ہے، حسن سے بھی محبت ہے، ایک شہزادے کو زہر دیا جائے گا اور ایک شہزادے کو کربلا کی زمین پر قتل کر دیا جائے گا۔ دونوں شہزادے کا انجام بتا دیا۔ الفاظ بھی بعد میں یہی آتے ہیں کہ آپ نے جبریل سے کہا جبریل جس جگہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا اس مقام کی اس جگہ کی مٹی لے کر آؤ، وہ مٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں جس جگہ میرے حسین کو قتل کیا جائے گا۔ سرکار کہتے ہیں کہ جبریل پھر حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد جبریل وہ مٹی لائے، حضور کو اس مٹی آپ نے دی، حاضر کی سرکار کی بارگاہ میں، حضور نے اس مٹی کو سونگا اور سونے کے بعد فرمایا اس میں رنج و غم کی بو آ رہی ہے، اس میں رنج ہے، بلا ہے، مصیبت ہے، بو ہے۔ اور پھر الفاظ قالت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہتی ہیں کہ پھر رسول نے مجھ سے فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه تربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتلا۔ کہا سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو اور اس کو دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی سرخ خون میں سرخ رنگ میں تبدیل ہو جائے بس سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائیں گی، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائیں گی تم جان جاؤں گی کہ حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ قالا فجعلتها ام سلمہ فی قرورا، ام سلمہ سے راوی کہتا ہے کہ پھر ام المومنین ام سلمہ نے اس کو ایک شیشی میں رکھ لیا۔ یہ طویل روایت فرماتی کہ روزانہ حضرت ام سلمہ شیشی کو دیکھتے رہتی، مٹی مٹی ہوتی تھی اور اس مٹی کو دیکھ کے کہتی، آپ فرماتی کہ اے مٹی تو کتنی عظیم ہے، کیسا وہ دن ہوگا کہ جب تو خون میں تبدیل ہو جائیں گی، وہ دن کتنا عظیم ہوگا۔ اور پھر جب کربلا میں 10 عاشورے کے دن 10 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین شہید ہوئے، ام سلمہ روزانہ کا معمول تھا وہ شیشی دیکھتی تھی۔ جب 10 عاشورے کو جب انہوں نے شیشی اٹھایا اور جب دیکھا تو رو پڑی کہ شیشی پہ مٹی نہیں تھی، وہ مٹی پورے خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو آپ سمجھ گئی کہ حسین پاک کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک رسول اللہ کا علم غیب پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ مٹی خون ہو جائیں گی، یہ تو ایک علم غیب ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا علم غیب یہ ہے کہ حضور کی بہت ساری ازواج مطہرات تھیں، 9 ازواج تھی اس وقت جب جبریل یہ مٹی لائے تھے، ایٹ اے ٹائم 9 ازواج مطہرات حیات ہے، اور ان تمام ازواج میں ان تمام بیویوں میں سب سے زیادہ حضور کو جس بیوی سے محبت ہے وہ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ ذہن میں خیال آیا کہ اگر مٹی دینی تھی تو حضرت عائشہ کو دی جا سکتی تھی، حضرت حفصہ کو دی جا سکتی تھی، حضرت میمونہ کو دی جا سکتی تھی، حضرت زینب کو دی جا سکتی تھی، حضرت ام حبیبہ کو دی جا سکتی تھی، بہت ساری آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کا انتخاب چھوڑ کر سرکار نے صرف ام سلمہ کو کیوں دیا؟
اور پھر تاکید کی، یہ بتایا کہ روزانہ مٹی دیکھنا، جس دن خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کس کا کب انتقال ہوگا، کب کہاں تک کوئی حیات رہیں گا۔ تو حضور کی جتنی ازواج دیکھ لیجئے 61 ہجری تک کوئی زوج مطہرہ زندہ نہیں ہے سوائے ام سلمہ کے۔ تو حضور کو پتا تھا کہ میری بیویوں میں کوئی زندہ رہے گا ہی نہیں سوائے ام سلمہ کے، اور وہ وقت تک حضور نے ان کی زندگی کی گارنٹی بھی دے دی کہ اس سے پہلے تمہیں موت نہیں آئیں گی جب تک حسین پاک کی مٹی خون میں تبدیل نہ ہو جائے، پہلے حسین کیا وصال ہوں گا، شہادت ہوں گی، اس کے بعد ہی تمہارا انتقال ہوگا۔ 58 ہجری میں حضرت عائشہ کا وصال ہوا اور یہ ام سلمہ 61 ہجری تک زندہ رہی۔ تو حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ کون کہاں انتقال کرنے والا ہے اور کب مرے گا، کب اس وصال ہوں گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی لائے ہیں معجم الکبیر جلد 3 صفحہ 114 حدیث نمبر 2817۔ امام ابن حجر عسقلانی لائے ہیں اس کو تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 347۔ امام حیثمی نے لکھا مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 219 حدیث نمبر 15118۔ امام سیوطی نے لکھا الخصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 213۔ امام ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں لکھا صفحہ 530۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا سر الشہادتین صفحہ 28۔ سبسکرائب کریں قادری رضا اسلامک چینل کو، لائک کریں، شیئر کریں۔